انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مجھ سے کوئی وعدہ کروائے اور مجھ سے وہ وعدہ ٹوٹ جائے تو مجھے اس انسان سے معافی مانگنی پڑے گی یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا؟ اس انسان کو بتانا ضروری ہے. دیکھیں اگر وعدہ ٹوٹ گیا تو اس انسان کو اگر اس سے کوئی نقصان ہوا ہے آپ کے وعدہ توڑنے سے تو پھر تو اس انسان سے معافی مانگ لیں. اس کو کوئی نقصان نہیں ہو تو پھر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے. وقتی طور پر داڑھی چھوٹی کر لینا. میں نے دبئی میں جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے, کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو کے وقت داڑھی چھوٹی کروا کر آئیں, جب سلیکشن ہو جائے گا تو بعد میں بے شک بڑی رکھ لیجئے گا. رہنمائی فرماتے ہیں ایسی صورت میں داڑھی چھوٹی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں داڑھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعف اللحا وقص الشوارب, صحیح حدیث ہیں بہت زیادہ اس پر کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ایک داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی یا پتہ نہیں منڈی ہوئی تھی, کچھ کسرا کے ایلچی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو ان کی طرف سے پھیر لیا. اور داڑھی کاٹنا اس لیے بھی گناہ کبیرہ ہے کہ شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ میں ان کو مجبور کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ یہ تیری تخلیق کو بگاڑ دیں گے. تو مرد والے کام نہیں کرے گا, یہ بھی تخلیق کا بگڑنا ہے, تو اس میں داڑھی چھوٹی کرنا بھی داخل ہے. اور امت میں ہمیں ماضی میں کوئی بھی نہیں ملتا کہ جو داڑھی پہلے چھوٹی کرتا ہو, یہ تو اب غیر مسلموں سے ہمارے یہاں یہ چیز آ گئی ہے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ داڑھی چھوٹی نہ کریں. باقی یہ کہ اب آپ کو رزق کی مجبوری کتنی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چھوٹی کر رہے داڑھی, لیکن اس کے بعد جو آپ پر غربت کے اور فقر و فاقہ کے حالات آئیں گے اس سے یہ ڈر ہے کہ اس داڑھی کاٹنے سے بھی زیادہ کسی بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اپنی دینی حالت پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی کر کے فی الحال جاب کر کے پھر بعد میں بڑھا لیں, یہ ایک گناہ کر لیں, یا یہ کہ آپ اس سے بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال دیں. تو میں نے تو شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ مسئلے کی روح سے کاٹنا جائز نہیں ہے. اب اپنے دینی حالات آپ جانیں, اللہ جانے, اور اپنے آپ کو کتنی آزمائش میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ جانیں, اللہ میاں جانیں. تو اب اللہ میاں سے ہی آپ باتیں کریں, اللہ میاں سے پوچھیں کہ میں کیا کروں. کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عزیمت پر عمل کرتا ہے لیکن پھر اس سے بڑی آزمائش میں پھنس جاتا ہے. یعنی غربت میں ایسے فقر و فاقہ میں آ گئے کہ پھر پتہ چلا چور بن گیا, ڈاکو بن گیا. تو یا ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے کہ میں نے اللہ کے لیے داڑھی رکھی اور اللہ میاں نے میرے سے نوالا ہی چھین لیا, تو پھر اللہ میاں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو آدمی کہتا اس سے تو بہتر یہی تھا بھائی تو چھوٹی کرا کے توبہ کر کے بڑی کر لیتا بعد میں. تو اب یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں بھائی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے مفتی تو اپنے کندھے پہ رکھ کے, مفتیوں کے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہے ہیں آپ چھوٹی کر لیں گے, اللہ میاں کل پوچھے گا کیوں چھوٹی کی, آپ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا تھا, تو میرے چترول لگ رہے ہوں گے تو میں کیوں اپنے چترول لگواؤں. تو آپ کتنے چترول افورڈ کر سکتے ہیں, زیادہ بڑے چترول کے چکر میں چھوٹے چترول برداشت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یا اللہ آپ کو ہو سکتا ہے ویسے ہی معاف کر دے کہ اس نے مجبوری میں چھوٹی کی ہے, وہ نیت یہی تھی کہ بڑی کر لوں گا. تو وہ اللہ جانے, آپ جانے بھائی. ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اچھے رزق کا انتظام کرے اور داڑھی بھی آپ کی نہ کٹے.